اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذا تقرير من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمعاصم والمحارم والعزائم التي أوبقتهم في ذلك. فقال تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبیخ ہے، تنبیہ ہے اہل نار کے لیے. علامہ ارتکبوہ ہو کہ انہوں نے کفر کیا، گناہ کیے، اللہ کی حرمتوں کو توڑا اور اپنے آپ کو بڑے بڑے مصائب اور گناہوں میں مبتلا کیا، اور ان چیزوں نے آج ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا ہے کہ جب اہل نار جہنم میں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. حکم ہوگا کہ میں نے تمہارے پاس پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، نبی بھیجے، جنہوں نے تم کو میری آیات، میری کتابیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، توحید کی طرف بلایا، لیکن تم میرے انبیاء کی تکذیب کرتے رہے، میرے احکام اور کتابوں کو جھٹلاتے رہے، جس کا نتیجہ آج یہ جہنم نکلی. یعنی قد ارسلت الیکم الرسل وانزلت الیکم الکتب، کہ میں نے تمہارے بعد رسول بھیجے، میں نے کتابیں اتاری، وَأَزَلْتُ شُبْهَكُمْ، اور تمہارے جو شبہات تھے ان کو زائل کیا، وَلَمْ يَبْقَ لَكُمْ حُجَّةٌ، اب تمہارا کوئی عذر باقی نہیں. میں نے سارے اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالی ظلم سے منزہ اور پاک ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم نہیں فرماتے. دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتا، کیونکہ ظلم صفت نقصان ہے اور اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں ڈالتے جب تک کہ اپنا رسول نہ بھیجیں. جب تک اللہ کے پیغمبر نہ آئیں، اللہ کی دعوت نہ پہنچائیں، اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے.
اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، انبیاء کے بعد ان کے صحابہ، ان کے انصار، ان کے اعوان، علماء، سب نے آ کے تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا، تمہارے اعتراضات شبہات کو رفع کیا، لیکن تم لوگ پھر بھی ایمان نہ لے آئے۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن جب اہل نار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے آئے تھے، اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی ہے جس کی آج ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اصل بات یاد رکھیں کہ قرآن ایک منظر پیش کرتا ہے حقیقی، ورنہ اب یہ قصہ تو آخرت میں پیش آئے گا، ابھی تو نہ کوئی جہنم میں ہے اور نہ اس کا کوئی واقعہ ہے۔ یہ تو جب قیامت ہوگی اور دنیا اٹھے گی، فیصلے ہوں گے، اہل جنت جنت میں، جہنم والے جہنم میں، تو یہ باتیں اس وقت ہوں گی۔ لیکن چونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مستقبل میں ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ماضی میں ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو حال میں ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کے سامنے ایک حقیقت آ جائے کہ گویا جہنم والے جہنم میں کھڑے ہیں اور ان سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے پیغمبر بھیجے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے کہ جی ہمیں تو کسی نے سمجھایا نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے دین پہنچایا نہیں تھا، تو اللہ ایسے عذاب نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ تسلیم بھی کر لی جائے کہ جہاں مخلوق تو ہے لیکن ان کو دعوت توحید نہیں پہنچی، پیغمبر نہیں پہنچے، کتاب نہیں پہنچی، علماء نہیں پہنچے، تو ان سے قیامت میں نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا، صرف توحید کا سوال ہوگا، کیونکہ توحید کا تعلق عقل انسانی سے ہے کہ ہر عقل مند جو ہے اس کارخانہ عالم کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے چلانے والا کوئی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قیامت والے دن دوسری آیت میں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور جیسے فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب جہنم میں کافروں کی جماعتوں کو ڈالا جائے گا تو وہاں جہنم پہ جو فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے بھی تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے، ڈرانے والے نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انتم الا في ضلال كبير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، اس وقت سب اعتراف کریں گے کہ جی پیغمبر تو آئے، قرآن بھی آیا، لیکن ہم بدبخت تھے، ہم تکذیب کرتے رہے۔ تو اس وقت اس اعتراف کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ عالم دنیا ختم ہو چکا، وہ عالم آخرت ہے۔ اب وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یعنی قد قامت علینا الحجہ، اللہ تمہاری حجت پوری ہو چکی ہے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، لیکن ہم ہی بدقسمت تھے، ہمارے مقدر میں بدقسمتی تھی۔ ولكن كنا اشقى من ان نقاتلها ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها، لیکن ہم اپنی بدبختی میں پڑ گئے، ہم اس کی اطاعت نہ کر سکے، قرآن و سنت کے پیچھے نہ چل سکے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم راستے سے بھٹک گئے اور ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد پکاریں گے کہ مولا اب اگر مہربانی کر کے جہنم سے نکال دیں اور ہمیں دنیا میں بھیج دیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ارددنا الى الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، فإن عدنا الى ما صرف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبۃ، کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع دے، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجیں، اس کے بعد بھی ہم شرک و کفر کریں تو پھر آپ ہمیں سزا دیں۔ جیسے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کہ ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، کوئی راستہ ہے ہمارے بچنے کا، لیکن اب اعتراف کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔
مرنے کے بعد اگر کوئی اعتراف کرتا رہے تو کیا فائدہ؟ موت سامنے آ جائے تو پھر کوئی اعتراف کرتا رہے تو کیا فائدہ؟ اگر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے پھر کوئی لاکھ دفعہ توبہ کرتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ الحکم للہ العلی الکبیر لا سبیل الی الخروج لانکم کنتم تشرکون باللہ اذا وحدہ المؤمنون۔ حکم ہوگا اب تمہارا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ تم دنیا میں شرک کرتے رہے اور شرک پہ موت آئی۔ ایمان والے جو تھے وہ اللہ کی توحید پہ ایمان فرمایا، اس لیے حکم ہوگا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، پڑے رہو اس میں، اب بالکل آئندہ نہیں بولنا۔ اس لیے محمد ابن کعب فرماتے ہیں کہ کافر 5 دفعہ درخواست کریں گے اور آخری درخواست میں یہی حکم دیا جائے گا کہ دفع ہو جاؤ، بس آئندہ بولنا بھی نہیں، اس کے بعد پھر ان کا بولنا بھی بند ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انہ کان فریق من عبادی، میرے خاص بندوں کی ایک جماعت تھی جو دنیا میں میرے اوپر ایمان لا کے مجھ سے ڈرتے تھے، مجھ سے مانگتے تھے، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، وہ ہمیشہ یہ دعائیں کرتے تھے، لیکن بدبخت فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تم نے میرے بندوں کو مذاق بنایا، تم میرے بندوں سے ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، دیکھو جی ایک کارٹون ہے، بڑا ایک آدمی ہے، ایسی داڑھی ہے اور ایسی پنڈلیوں پر چادریں ہیں، سروں پہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں مسواک ہیں، یار یہ دیکھو یہ پتہ نہیں کیا بندے ہیں۔ تو تم تو مذاق بناتے تھے، تم تو ہنسی کھیل کرتے تھے، حتیٰ کہ میری یاد بھی بھول گئے اسی میں، تم ان کے ساتھ مذاقیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، جن لوگوں سے تم دنیا میں مذاق کرتے تھے آج دیکھو میں نے ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا ہے، انہوں نے تمہاری مذاقوں کو برداشت کیا، دنیا کے طعن و تشریح کو برداشت کیا، دنیا کے اعتراض کو برداشت کر کے دین پہ جمے رہے، آج دیکھو وہی کامیاب ہیں، ان کو میں نے بھی ایسا بدلہ دیا ہے جو کبھی کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ھذا جواب من اللہ تعالی للکفار اذا صادوا الخروج من النار فرجعت الى هذه الدار، یہ اللہ تعالی کی طرف سے کافروں کو جواب ہوگا جب وہ کہیں گے کہ ہمیں جہنم سے نکالا جائے اور ہمیں دار دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اخسؤوا فیہا اے امکثوا فیہا صاغرین مہانین ذلا، پڑے رہو ذلیل ہو کر، پڑے رہو خوار ہو کر جہنم میں، ولا تکلمون اے لا تعودوا الی سؤالکم ھذا فانہ لا جواب لکم من دی، آئندہ یہ سوال نہ کرنا میری قدرت کا فیصلہ ہے، جو آ گئے اب دوبارہ عالم دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ قال الأوفي عن ابن عباس اخسؤوا فيها ولا تكلمون، قال هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا اور اس کے بعد ان کی کلام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان المروزی قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو قال ان اهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم انكم ماكثون۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ اہل جہنم، خزان جہنم، داروغہ جہنم جو فرشتے ہیں، ان کو پکاریں گے 40 سال تک وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، ان کو کافر 40 سال چیختے پکارتے رہیں گے، اس کے بعد جواب دیں گے تو یہ جواب دیں گے انکم ماکثون، کہ اہل جہنم تم نے اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب جہنم سے نکلنے کا کوئی حل نہیں۔ قال حانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك
ثم يدعون ربهم ويقولون. اب مفسر فرماتے ہیں ان کی دعا جو تھی وہ ٹھکرا دی گئی مالک جہنم پر بھی، اور اس کے رب جو مالک ہے فرشتوں کا اس نے بھی ٹھکرا دی. اس لیے اللہ فرمائیں گے قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اب مفسر فرماتا ہے کہ وہ چیخیں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال ويسقط عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم. بعض روایات میں ہے کہ جتنی مدت اس دنیا کی ہے یعنی تقریباً 6000 سے 8000 سال تک، اس دفعہ یعنی اس سے بھی دوگنا مدت تک ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا. اس کے بعد جواب ملے گا اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال فوالله ما لبث القوم بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. اب مفسر فرماتا ہے خدا کی قسم اللہ کے اس حکم کے بعد پھر کافروں کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلے گا. ہاں جہنم کے اندر چیخ پکار تو ہوگی، آگ سے جلنے میں چیخ و پکار تو رہے گی، لیکن بات کوئی نہیں کر سکے گے. فشبہت اصواتهم باصوات الحمیر اولها زفیر وآخرها شہیق. اللہ نے کافروں کی آوازوں کو گدے کی آواز سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ گدھا جب آواز نکالتا ہے تو ابتدا اس کی زفیر ہوتی ہے اور آخر میں پھر اور شہیق ہو جاتا ہے. وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل حدثنا ابو الزهراء قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا اراد الله تعالى ان لا يخرج منهم احد يعني من جهنم غير وجوههم والوانهم فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع ويقول يا رب ويقول الله من عرف احدا فليخرجه فيجيء الرجل من المؤمنين فينظر فلا يعرف احدا فيناديه الرجل يا فلان انا فلان فيقول ما اعرفك قال فعند ذلك يقولون ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں کو تو جہنم سے نہیں نکالیں گے لیکن ان کے رنگ بدل ڈالیں گے، ان کے چہرے جل جائیں گے، ان کے رنگ سیاہ ہو جائیں گے. اب اگر کوئی مومن ان کی سفارش کے لیے آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ ایک بندہ ہے میں اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جس کو پہچانتے ہو دیکھو بات کرو. اب وہ آگے جب دیکھے گا وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو وہ نظر نہیں آتے، نہیں پہچانے جاتے. حتیٰ کہ وہ جہنمی کہیں گے یا فلان اے فلان میں ہوں بھائیو، وہ کہے گا انا لا تم وہ نہیں ہو میں تمہیں نہیں پہچانتا. تو اس وقت پھر وہ چیخیں گے کہیں گے مولا اب یہ تو ہمیں تمہارے دوست بھی نہیں پہچانتے، لیکن مہربانی کرو آپ ہی ہمیں جہنم سے نکال دو. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فعند ذلك يقول الله اخسؤوا فيها ولا تكلمون فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا يخرج منهم أحد. اور اس کے بعد پھر طبقہ جہنم کو بند کر دیا جائے گا اور اس سے پھر کسی کی کوئی آواز بھی نہیں آئے گی، نہ نکالے جائیں گے. ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه. اب اللہ ان کو گناہ یاد دلائیں گے کہ آج تمہیں جہنم کی سزا کیوں رہی. اللہ فرمائیں گے تم نے میرے دوست میرے پیارے میرے بندو کو چھیڑا تھا، ان سے مذاق کی تھی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے ٹھٹھا کرنا، اللہ والوں سے مذاق کرنی، اللہ والوں کو برا کہنا، اللہ والوں کے بارے میں دل میں بغض و عداوت رکھنا، یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ خدا جہنمیوں کو بھی یاد دلائیں گے. اس لیے ہمیشہ آدمی احتیاط کرے، کسی اللہ والے کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھے، کسی کے بارے میں زبان سے برا کلمہ نہ کہے. اسی طرح اگر اسے کسی امام کے قول پہ عمل نہیں کرنا نہ کرے، لیکن اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کے بارے میں غلط بات زبان سے نکالے، ورنہ قیامت والے دن جو ہے اتنی بڑی سزا ہوگی. اللہ فرمائیں گے انہ کان فریق من عبادی
یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. میرے بندوں کی جماعت تھی جو مجھے پکارتے تھے، مجھ پہ ایمان لاتے تھے اور مجھ سے درخواست کرتے تھے. فاتخذتموہم سخریا، تم انہیں مذاق بناتے تھے. وسخرتم منہم فی دعائہم ایایا وتضرعہم الی، اور وہ جب میرے آگے گڑ گڑاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روتے تھے، تم مذاقیں کرتے تھے. دیکھو کس کو پکار رہے ہیں، خدا دیکھا ہی نہیں ہے اس کے آگے رو رہے ہیں، خدا ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے، دیکھو رو رہے ہیں، پاگل ہو گئے. حتی انسوکم ذکری حملکم بغضہم علی ان نسیتم معاملتی. میرے بندے، میرے محبوب، میرے اولیاء کے بغض میں تم ایسے ڈرے، ایسے مبتلا ہوئے کہ تم میرا ذکر بھی بھول بیٹھے، تمہیں میرا معاملہ بھی یاد نہ رہا. وکنتم منہم تضحکون اے من صنیعہم وعبادتہم کما قال تعالی ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جیسے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے، جب ان کے ساتھ گزرتے تو استہزاء کر کے اشارے کرتے تھے ان کی طرف. یلمزونہم استہزاء. ثم اخبر تعالی ما جازا به اولیاءه وعباده الصالحین. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو جن کے ساتھ تم مذاق کیا کرتے تھے، آج ان کو میں نے کیسا بدلہ دیا، کیسی نعمتیں دی ہیں. انی جزیتہم اليوم بما صبروا ای عذاکم لهم واستہزائکم بهم انہم هم الفائزون ای جعلتہم هم الفائزین بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار. آج دیکھ لو کہ میں نے ان کو کامیابوں میں شامل کیا، وہ سعادت پا گئے، وہ سلامتی پا گئے، وہ جنت پا گئے اور جہنم سے بچ گئے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اشقیاء کے احوال بھی ذکر کیے اور سعداء کی جزا بھی ذکر کی. اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. کہتے ہیں جی کسی لڑکی نے لکھا ہے کہ میرے اوپر جن ہے، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، میں تو ان معاملات کو جانتا نہیں ہوں. کیونکہ ہر معاملے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان پیدا کیے ہیں. لکل فن رجال. جیسے بعض لوگ طب جانتے ہیں، بعض لوگ علم دنیا جانتے ہیں، بعض ڈاکٹری جانتے ہیں، بعض انجینئرنگ جانتے ہیں، ہر فن کے آدمی. مجھے تو میرے بیٹی پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کیسے ہوتے ہیں، کیسے اثر کرتے ہیں اور پھر ان کے نکالنے کا کیا طریقہ ہے. یہ باتیں میری مجبوری ہے، میں نہیں جانتا. آپ کسی صحیح معنی میں صحیح اہل علم سے رجوع کریں جو عالم بھی ہو اور ان چیزوں کا عامل بھی ہو، فراڈیا نہ ہو، تاکہ پھر اور مصیبت میں نہ تمہیں ڈال دے. کہتے جی کہ نماز کی حالت میں اپنی نظر جو ہے ہم کعبۃ اللہ پہ رکھیں یا سجدے کے مقام پہ. میرا بھائی جمہور یہ کہتے ہیں کہ سجدے کی جگہ نظر رکھو، کیونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آنکھیں ملائے بادشاہ سے. تو عاجزی کا نام نماز ہے، بندگی کا نام نماز ہے، تذلل کا نام نماز ہے. کہ نماز کے وقت میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، رکوع کے وقت میں پاؤں کی جگہ پہ نظر رکھیں اور تشہد کے وقت میں اپنے دامن پہ نظر رکھیں، تاکہ تمہاری عاجزی اور تضرع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے. تو اس لیے ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کعبۃ اللہ سامنے ہو تو پھر کعبے پہ نظر رکھے،
اور اگر دور ہو تو پھر سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. لیکن تمام اکثر ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی تحقیق یہی ہے کہ نماز جو ہے یہ عاجزی ہے. انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اسی لیے ہمیشہ یعنی دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ایسے حالات میں بھی نماز پڑھی ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا بھی سویا ہوا تھا اور گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا تو گھوڑا اچھلتا تھا، تو پھر میں جب چپ ہو جاتا تو گھوڑا بھی ٹھہر جاتا، پھر جب میں قرآن پڑھنا شروع کرتا تو گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا. تو میں ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا اپنے پاؤں سے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس لیے پھر میں نے نماز مختصر کر دی. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے آ رہے تھے، گھوڑا دیکھتا تھا تو ڈر کے مارے ایسا کرتا تھا. تو اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے نظر آ جاتے. اس کا معنی ہے کہ صحابی کی نظر بھی نیچے تھی ورنہ دیکھ لیتا کہ سامنے میرے کیا ہو رہا ہے. تو اسی لیے یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو حضرت ابو بکر مصلی پہ ہوئے. تو اب ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضور آ رہے ہیں، اگر سامنے دیکھ رہے ہوتے دیکھ لیتے. مانا ہے کہ ان کی نظر بھی جھکی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے آنے کا آواز سنا تو پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا. تو اس لیے ہمیشہ یہی ہے کہ نماز میں آدمی عاجزی سے کام لے، بندگی سے کام لے، سکون ہو، بلا وجہ نہ کھیلے. جیسے آج کا رواج بن گیا ہے، کوئی رومال بنا رہا ہے، کوئی بازو چھٹک رہا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی ٹیلی فون کے نمبر دیکھ رہا ہے، کس نے کال کیا ہے. نماز تو نہیں، یہ تو مذاق ہے، یہ تو نماز نہیں. نماز تو بندگی کا نام ہے، سکون کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے. کہتے جی کہ پاکستان میں جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں ان کو نماز قصر پڑھنی چاہیے. میرا بھائی، ہر آدمی کے حالات ہیں. اگر آنے کے بعد تمہاری نیت ہے کہ میں مکے میں 15 دن رہوں گا تو اب تم مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھو. اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ بھئی ہم 8-10 دن ادھر رہیں گے اور 8-10 دن مدینہ شریف رہیں گے تو لہذا تم مسافر ہو، نماز قصر پڑھو. اور نماز قصر پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اکیلے پڑھنی پڑے، اگر تم حرم میں امام مقیم کے پیچھے نماز پڑھو گے تو چاہے مسافر ہو یا کوئی ہو، تم امام کے تابع ہو اور نماز پوری پڑھنی ہو. کہتے میں نے اپنی بیٹی کا نام تحریم رکھا ہے. جو رکھو، مجھے نہیں ناموں سے کوئی دلچسپی. کہتے جی ہمارے جو بزرگ تھے، رشتہ دار تھے، فوت ہو گئے، ان کے لیے اگر ہم عمرہ کریں، عمرہ کر کے دعا کرو، اللہ ان کو ثواب دیں گے. اگر کسی زندہ انسان نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو اور وہ معذور ہے، مجبور ہے، نہیں کر سکتا، تو پھر تم کر سکتے ہو. کہتے جی کہ میرے ایک بھائی بہت ہی غریب ہے، اس کے بیٹے تو جوان ہیں لیکن بھائی غریب ہے. اگر بھائی یا بہن غریب ہو تو زکوٰۃ دے سکتے ہو. ہمیشہ یاد رکھو کہ زکوٰۃ تم اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے اور ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے. یعنی باپ، دادا، دادے کا دادا، ماں کی ماں، نانی، دادی، ان کو نہیں دے سکتے. بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بیٹی، بیٹی کی بیٹی، اس کو بھی نہیں دے سکتے. لیکن اگر بھائی ہیں یا بہن ہیں، غریب ہیں، چچازاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے. ایک تو زکوٰۃ ادا ہوگی اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، اللہ کے قرآن کا بھی یہی حکم ہے. اور تیری زکوٰۃ بھی صحیح ادا ہوگی کہ بندے کو اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے یا نہیں ہے. عام آدمی اب دیکھنے میں غریب ہوتے ہیں لیکن اندر سے غریب نہیں ہوتے.
کہتے جی کہ ہمارے ملک میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں۔ میرا بھائی ایک اصولی بات یاد رکھو، نہ اذان مولویوں نے بنائی نہ نماز مولویوں نے بنائی۔ نماز بھی ہمیں رحمت دو عالم نے پڑھ کے دکھائی، اذان بھی حضور کی زندگی میں حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت ابی محذورہ جو حضور کے زمانے میں مؤذن تھے اور ایک دفعہ نہیں بلکہ دن میں 5 اذانیں دیتے تھے، انہوں نے بھی اذان دے کے دکھائی۔ تو اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ علامت محبت ہوتی تو حضرت بلال کو اللہ کے نبی حکم دیتے، حضرت بلال پڑھتے، صحابہ پڑھتے، خلفائے راشدین پڑھتے۔ یہ تو بدعات ہیں، لوگوں نے آج اپنی محبت کے لیے دین کے اپنے طریقے ایجاد کیے ہیں جن کا شریعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدعت چاہے کتنی خوبصورت ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، تم 7 طواف کے 7 چکروں کے بجائے 9 چکر کرتے رہو تو بدعت ہے، ثواب نہیں، گناہ ہوگا کہ تم نے حضور کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ تو اس لیے اذان سے پہلے کوئی صلاۃ و سلام نہیں ہوتا۔ مؤذن جیسے مؤذن کہے تم کہتے رہو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ تم درود پڑھو مجھ پر، اور درود کے بعد میرے لیے دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میرے لیے اس مقام وسیلہ کی دعا کرے گا تو میں اس کی قیامت میں شفاعت کروں گا۔ تو اذان کے بعد بلکہ بعض روایات میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو آپ کہیں اشہد ان لا الہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وابعثه مقاما محمودا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے بعد بھی پڑھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو بہرحال یہ اذان سے پہلے جو ہمارے ملکوں میں رواج ہو گیا ہے کہ پہلے صلاۃ و سلام پڑھو یا بعد میں صلاۃ و سلام پڑھو یا اس سے پہلے درود تاج پڑھو، یہ سب بدعات منکرہ ہے، ثواب کے بجائے آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ 11,000 کا مجھے قرضہ ہے اور اقامے کا فیس بھی بڑھ گیا ہے، تو اللہ سے دعا کرو۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ استغفار پڑھو، اللہ سے رزق مانگو۔ کہتے ہیں یہ میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ آسان فرمائے، اللہ ہر بچیاں جن کے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ سب کے رشتے آسان کرے اور سب کو خیر کے رشتے نصیب کرے، دین والے رشتے نصیب کرے، شر والے رشتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے، بہرحال اللہ کے نام ہیں، پڑھا کرو، یا جامع ہو یا لطیف، یا جامع ہو یا لطیف، جتنا ہو سکے تم بھی پڑھو، اس کی ماں بھی پڑھے، وہ بچی بھی پڑھے، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اچھا رشتہ اور جلد نصیب فرما، تو انشاءاللہ اللہ آسانی کر دیں گے۔ وتر کی نماز کے دوران میں آخری رکعت میں رفع ہے، وہ رفع یدین تو نہیں ہے، وہ تو رکعت ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ تو دعائے قنوت کے لیے ہے۔ یہ کیا دلیل ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یا ویسا کیوں کرتے ہیں؟ جہاں حکم ہے الحمدللہ، جہاں نہیں ہے الحمدللہ۔ اگر قرآن پڑھنے کے بعد آدمی دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب حضور کی امت کو عطا فرمائے، انشاءاللہ ملے گا۔ کہتے جی کہ مروہ پر سعودی لڑکے یا اور لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عمرے کرنے والوں کے تھوڑے بال کاٹتے ہیں، وہ تو اپنے پیسے بناتے ہیں، تم اپنا عمرہ کیوں خراب کرتے ہو؟
یعنی جو کینچی اچھا وہ مروا کے بجائے صفا پہ کھڑے ہو جائیں تو تم یہاں بھی کٹوا دو گے؟ یہ کیا دلیل ہے کہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور لڑکے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ تمہیں اللہ نے عقل نہیں دیا ہے؟ تمہیں اللہ نے دین احکام نہیں؟ ہم تو ساری زندگی عمرے کرتے، ہمارے تو بال کسی لڑکے نے نہیں کاٹے۔ نہیں، کل ایک لڑکا ہم صفا پہ کھڑا کر دیں تم یہیں کٹوا دو گے جان چھوٹے پہلے چکر پہ؟ اگر نماز میں قرآن کھول کے پڑھیں، نفل نماز ہو، ورنہ فرض نماز میں نہیں۔ کہتے جی کہ تہجد کا وقت اذان کے بعد شروع ہو، نہیں بابا، تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جب چاہو پڑھو، وہ تو آخری وقت جو ہے افضل ہے، تاکہ جو خواب غفلت میں پڑے ہیں ان کو بھی جگا دو کہ پڑھنے بیچارے۔ کہتے میں نے جب احرام کی حالت میں عمرے کا طواف کیا تو میں طواف کے چکروں میں لبیک پڑھتا رہا، حالانکہ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ عمرے میں جب کعبے پہ نظر پڑے تو لبیک بند، اور حج میں جب آدمی آ کے کنکری مارتا ہے تو لبیک بند۔ بہرحال تم نے پڑھا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ کہتے جی صفا مروہ مغرب سے پہلے مکمل کر لیا، سر پہ اس طرح پھروایا، مغرب اور عشاء کی نماز حرم میں احرام والی چادروں میں پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر مکان پہ گیا، میری آنکھ لگ گئی، پھر سلے ہو بھائی، جب تم نے سر مڈا لیا احرام کھل گیا، اب سلے کپڑے پہنو نہ پہنو، سارا سال دو چادریں باندھے رہو، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ سر مڈانے کے بعد بھائی ہمارا احرام کھل گیا، اب مرضی ہے تو باندھو، ورنہ جوگیوں کی طرح پھرتے رہو۔ اگر طواف کے بعد 2 رکعت طواف کی جو پڑھنی تھی وہ میں نے جلدی نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، 10 دن بعد بھی پڑھو تو جائز ہے۔ حجر اسود کی تاریخ جو ہے نا جی، وہ کتاب تاریخ مکہ الادرکی لے لو، اس میں تاریخ آپ کو مل جائے گی۔ جب حجر اسود آیا ہے تو یہاں کوئی نہ تاریخ تھی نہ ڈائری تھی، تو میں کہاں سے ڈھونڈ کے دوں آپ کو تاریخ؟ یہ اخباروں میں سوال پڑھتے ہیں نا انعام لینے کے لیے، سوال مکی صاحب سے پوچھ لیا، انعام یہ پی گئے، مجھے پتا ہوتا ہے اس لیے میں نہیں بتاتا، مجھے بھی پتا ہوتا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، تجربہ ہو جاتا ہے نا، اتنا عرصہ جو تمہارا رگڑا کھا رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں تمہاری۔ مدینہ منورہ کی زیارت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ تو توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، چاہے مکہ ہو مدینہ ہو نہ ہو۔ باقی اگر اللہ نصیب کرے تو کیا کہنے، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ کے نبی نے یہی دعا مانگی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا هب لنا من ازواجنا، سیدھی اللہ سے مانگا کرو۔ کہتے جی کہ جمعہ کے دن جدہ میں 11 بجے اذان دے دیتے ہیں، وہ اعلان ہوتا ہے اللہ کے بندے کہ تیاری کرو نماز کے لیے جلدی، اس کے بعد کوئی جمعہ تھوڑا پڑھتے ہیں وہ۔ اگر ایک آدمی ڈرائیور ہے اور وہ روزانہ سواریاں لے کے مدینہ منورہ آتا جاتا ہے، اس کے لیے احرام کوئی ضروری نہیں۔ کہتے جی کہ آپ کہتے ہیں کہ مکے میں طواف افضل ہے، پھر تہجد کی اذان کیوں ہوتی ہے، تو پھر باقی نمازیں بھی بند کر دیں، صرف طواف کرتے رہیں؟ کوئی عقل سے کام دو۔ ایک آدمی طواف نہ کر سکے یعنی وہ تہجد بھی نہ پڑھے، عجیب بات ہے۔ ایک آدمی معذور ہے، چل نہیں سکتا، تو وہ طواف نہ کرے، بیٹھے بیٹھے تہجد بھی نہ پڑھ لے، یعنی کیا عقل ہے پتہ نہیں، پوچھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، بس سوال لکھنا ہے کوئی۔ اللہ کے بندے، تہجد والا تہجد پڑھتا ہے، طواف والا طواف کرتا ہے، قرآن والا قرآن پڑھتا ہے، معذور آدمی ریڑھی پہ بیٹھ کے کعبے کو دیکھتا رہتا ہے، سب کے لیے اجر ہے، لیکن نفلی عبادت میں افضل طواف ہے۔ یہ تو نہیں کہ باقی عبادتیں بند کر دو۔
بچے نے اگر آپ کی دادی کا دودھ پیا ہے تو دادی کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن بن گئے. کہتے جی کہ حلالہ کیا ہے؟ یہ قانون بعد میں بنایا گیا یا حضور کے زمانے میں تھا؟ اللہ کے بندے، تو قرآن میں ہے. یہ تو قرآن میں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، اب وہ عورت پہلے شوہر پہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے بندے سے شادی نہ کرے. شادی کرنے کے بعد بھی وہ اپنے منشے سے طلاق دے، وہ کرائے کا سانڈ نہ ہو. بعض ہوتے ہیں نا کہ پیسے لے لو، ایک رات میری بیوی استعمال کرو حلال ہو جائے. یہ تو لعنت ہے ان پہ. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. حضور نے فرمایا جو حلالہ کرائے یا کرے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. مانا یہ ہے کہ وہ عورت اپنے ارادے سے دوسری جگہ شادی کرے. ہاں اگر اس شوہر سے نہیں بنی، اس نے طلاق دے دی یا مر گیا، عدت گزرنے کے بعد پھر حلال ہو جائے گی اگر پہلے شوہر سے واپس ہونا چاہے. کہتے جی کہ عورت کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے. بھئی اگر عورت مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں. عورت مر جائے تو اس کا جنازہ ہم مرد پڑھیں تو عورت ہمارا کیوں نہ پڑھے؟ بھائی مسئلہ سمجھا کرو کہ عورت کو اپنے گھر سے کسی جنازے کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مسجد میں موجود بیٹھی ہے، جنازہ کھڑا ہو گیا تو پڑھے گی. جب فرض نماز پڑھی ہے تو جنازہ بھی پڑھے، ثواب حاصل کرے، اپنا اجر کیوں ضائع کرے. ایک ہے عورت کا جنازے کے لیے آنا، وہ جائز نہیں. جمعہ کے لیے گھر سے بھاگے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے تو عورت پہ جمعہ فرض واجب ہی نہیں. ہاں اگر وہ آ گئی عمرے کے لیے حرم میں آئی ہوئی ہے تو جمعہ پڑھے گی. میرا ایک دوست ہے، اس کی اولاد نہیں، اللہ سب بے اولادوں کو اولاد دے. اللہ اکبر. کچھ لوگ ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں اولاد کے بند ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں اولاد ہے اور ان کی نافرمانی اور بے حیائیوں کو رو رہے ہیں. اللہ کا نظام ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز. بس راضی رہو رضا پہ. حضرت تھانوی کتنے بڑے عالم تھے جنہوں نے تقریباً 700 کتاب لکھی ہے. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ لڑکا نہ لڑکی. تو حضرت حاجی صاحب سے ان کی کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ دعا نہیں کرتے اللہ ان کو بچہ دے. اور میں بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہو. کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ان کا بچہ بھی ایسا بنے گا. اللہ کی کوئی حکمت ہے جو اللہ نہیں دے رہے، بس راضی رہو. بس عورت حالت حیض میں تسبیح پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، کوئی بنا نہیں. کہتے جی کہ ہماری جوان بیٹی ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو عالمہ بنائیں. آپ بتائیں کہ عالمہ بنائیں یا شادی کر دیں، اس کی شادی کر دیں؟ حرم کے مقامات کا تعارف کرانا ہے. غلاف کعبہ، مقام ابراہیم، کعبے کا اندرونی حصہ. تو میں نے بتایا نا کہ تاریخ مکہ للازرقی کتاب کا نام ہے، وہ لے لو، اس میں ایک ایک لفظ کی تفصیل موجود ہے. کہتے جی کہ جو دوسری لوگ شادی کے خواہش مند ہیں ان میں ہم نے آپ کا نام بھی لکھ لیا ہے. یہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. بڑی مہربانی جی، جزاک اللہ. اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں جی، ان کی مہربانی. اگر ہمارا چلو آج کے بعد ہم یہ تو سمجھیں گے کہ نام لسٹ میں آ گیا. اتنا عرصہ تو نام بھی نہیں آیا تھا نا جی. چلو شکر ہے آج نام تو درج ہو گیا. باقی نتیجہ کیا نکلا ہے وہ اللہ کی مرضی. اللہ اکبر.
اللہ میرا بھائی، اصل میں ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ ایک دن حضرت عمر آئے رضی اللہ اور بڑے جلال میں تھے، غصے میں تھے، حضور کی خدمت میں آ کے سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کیا عمر کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی لڑکی کا رشتہ حضرت عثمان کو خود جا کے پیش کیا ہے کہ میری بیٹی ہے، رشتہ لے لو، لیکن حضرت عثمان نے کمال کر دیا ہے کہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، مجھے نہ کہا نہ کہا۔ یا رسول اللہ، میری اتنی بڑی توہین کہ میں ایک قریش کا ایک معزز انسان ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے خود گیا، ورنہ لڑکی والے تو نہیں کہتے نا بیچارے۔ لیکن حضرت عثمان کو یہ تو چاہیے تھا نا کہ ہاں یا نہ یا کوئی جواب تو مجھے دیتے، چپ کر کے بیٹھ رہے، جواب ہی نہیں دیا، میری توہین کی ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا عمر غصہ نہ کرو، عثمان اس لڑکی سے شادی کرے گا جو تیری بیٹی سے افضل ہے، اور تیری بیٹی کی شادی اس بندے سے ہوگی جو عثمان سے افضل ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بات سمجھ نہ آئی، لیکن لما تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے میری بیٹی سے شادی کی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری بیٹی کا شوہر عثمان سے افضل ہے، اور جب عثمان کے گھر میں حضور کی بیٹی آئی تو میں سمجھ گیا کہ میری بیٹی سے حضور کی بیٹی افضل ہے۔ تو شریعت تو یہ تھی نا، لوگ آتے تھے جی میری بیٹی ہے قبول کرو، السلام علیکم۔ اچھا عورتیں آ جاتی تھی، حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی، وہبت نفسہا للنبی کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ حضور خاموش ہو گئے۔ اس بیچاری نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا مالی حاجہ، بی بی مجھے خواہش نہیں ہے اب شادی کرنے کی۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تمہاری شادی کا میں کہیں اور انتظام کر دوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نہیں کر دیں، جہاں مرضی آئے کر دیں۔ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا ابھی تمہاری شادی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری شادی کہاں سے ہو، میرے گھر روٹی نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، پہننے کا کپڑا نہیں، میری شادی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اچھا تمہاری شادی میں کرتا ہوں، جاؤ کچھ تو ڈھونڈو حق البحر دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا ڈھونڈنے تو تب جاؤں جو کوئی چیز پڑی ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا حل معک سور من القرآن، کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں سورہ قضا و قضا و قضا فلاں صورت یاد، فلاں یاد، فلاں یاد، فلاں یاد۔ ارے اچھا بیوی کو قرآن پڑھا دینا، چلو بس تمہاری شادی کر دیں۔ جب اسلام تھا حلال سستا تھا اور حرام مہنگا تھا، آج حلال مہنگا ہو گیا ہے اور حرام سستا ہو گیا ہے، اس لیے گلی گلی کوچے کوچے میں زنا پھیل گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ مانگنے کے لیے آئے بس یہ دیکھ لو کہ نمازی ہے، دیندار ہے، فوراً رشتہ کر دو۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ آج وہ فساد پھیل گیا ہے کہ نہیں پھیل گیا؟ آج تو جناب اگلے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ جناب کیا کرتے ہیں، ہماری بیٹی کے لیے آپ الگ اپارٹمنٹ کا انتظام کر سکتے ہیں، اس کے لیے ڈرائیور اور گاڑی آپ کو رکھنی ہوگی، نوکرانی بھی آپ کو دینی ہوگی۔ اگلا کہتے یار ایسے نکاح سے میری توفہ فی ہمارے لیے یہی سبق پڑھاتا رہوں کافی ہے بس۔ حال ہو گیا۔ ویسے آپ کی مہربانی، آپ نے میرا نام لکھ لیا ہے، میں نے بھی آپ کا فون نمبر لکھ لیا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں تم ضدی ہو یا میں ضدی بلوچ ہوں۔ بہرحال یہ آپ نے مجھے لکھا ہے، سوچ لیں نا، میں تمہیں تنگ کروں گا، بلوچ آدمی ہوں نا، بلوچ ضدی تو ہوتے ہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے میری برادری بیچاری ساری جاہل ہے، ورنہ میرے لیے رشتہ کرنا وہ مشکل نہیں ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں الحمدللہ۔ ہزاروں سے زیادہ میرے اللہ کا شکر ہے اپنی برادری ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر ہم ان میں مولوی نہیں ہے، صرف ملا مولوی نہیں ہے، اپنے قبائل کے سردار بھی ہیں، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ بلوچ پڑھتا ہی نہیں۔
اب کرے کیا؟ کوئی ایک آدھا پڑ جائے تو پڑ جائے، ورنہ بہت مشکل. اور خاص طور پہ لڑکیاں، ہمارے یہاں تو عیب ہو گیا نا، لڑکی پڑھنے جائے سکول. توبہ توبہ توبہ. ایک ہمارا سردار تھا، اس کا بیٹا بیچارہ نیک ہو گیا، کوئی تبلیغی جماعت والوں کے اڈے چڑھ گیا، واپس آیا تو جناب اس کی داڑھی پکڑی، اس نے اذان دی مسجد میں. 3 دن تک قبیلے آتے رہے ارمان کرنے کے لیے. افسوس ہے سائیں تیرا پتر گل گیا، ملا تھی گیا. انا للہ، صحیح دعا منگو، انا للہ. تیرا پتر گل گیا نا، صحیح سردار تو نہ بڑھا. 3 دن تعزیت کرتے. یہ ہے میری برادری. میں کہاں رشتہ کرنے جاؤں بتاؤ؟ ہمارے ایک سردار تھے، اس نے شوق سے کار خریدی. اس دور میں جب کاریں ہوتی ہی نہیں تھی، نوابوں کے پاس ہوتی تھی. وہ کار میں بیٹھا، جب گھر کے قریب آیا نا تو آگے واٹر تھا، کھالا تھا، پانی کا کورس تھا. تو ڈرائیور نے گاڑی روک دی. اس نے کہا بابا کیوں روکی ہے؟ سائیں کھالا. اس نے کہا بابا کھالا ہے تو کیا ہو گیا؟ اتنی گاڑی پیسے کے گاڑی خریدی، کھالا بھی نہیں گزر سکتی، ڈالو کالے میں. اس نے کہا سائیں یہ گاڑی ہے، کار ہے، ٹوٹ جائے. ٹوٹ جائے بابا، پیسے لگائے اس پر. اس بیچارہ نے دیا. روز آئی گاڑی، دھڑم سے گری، اندر پھنس گئی. اب خان بھی اندر اور ڈرائیور بھی اندر، کون نکالے؟ لوگ بھاگے جناب. انہوں نے نکالا، کہتے یار گھوڑی لے اور لعنت بھیجو، ایسی بھیجو کھالا ہی نہ گزر سکی. یہ بھی کوئی سواری ہے؟ دیکھو نا ہماری گھوڑی ہے ماشاءاللہ، دریا میں ڈال دیتا ہوں مجھے پار لے جاتی ہے. ایسے کھالوں پہ چھلانگ لگا کے گزر جاتی ہے. لعنت بھیجو ایسی گاڑی پہ. یہ چھوٹا سا کھالا بھی نہیں گزر سکتی. یہ ہے میری برادری. اب بتاؤ ان کے پاس کیا کرنے جاؤں؟ وہ تو کتاب یوں کے بجائے یوں پکڑ کے بیٹھی ہوگی نا. جی ہاں، جو قرآن الٹا پکڑے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. زندگی میں ہے، دیکھا جائے گا. کہتے ہیں جی کہ جنازے کی دوسری تکبیر میں شامل ہوں. دوسری تکبیر میں شامل ہے آپ درود پڑھیں، اس کے بعد دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جب امام سلام پھیر لے، جو تکبیر آپ کی رہ گئی ہے جلدی جلدی اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ. پتہ نہیں اگر لڑکیاں شادی کے دیکھ لیے، بیوی داماد نوکری پیسہ، پتہ نہیں کیا لکھا، مجھے تو نہیں سمجھ آئی. کہتے ہیں کہ ابو طالب کے اور بھی بیٹے تھے. تو یہ کتابیں تاریخ کی دیکھیں، اس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہوتا کہ قرآن کسی کے بیٹے گنتا رہے. اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا، لیکن یہ تو نہیں بتایا کیا نام تھا، کون تھے، کہاں تھے. زبور جو ہے وہ بھی کتاب ہے داؤد علیہ السلام پر. اس کے ماننے والے بھی یہودی کہلاتے تھے. اسلام میں زبردستی کی جا سکتی ہے کس بات کی؟ یعنی کسی کو جبرن مسلمان کرو ناجائز. شرٹ اور پینٹ باندھنا غلط بات ہے. بہرحال نبی پاک نے نہیں باندھی. کیا خیال ہے آپ کا؟ صحابہ نے ایسے باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے، حرام ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. ہاں مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر کلمے کو سمجھے کہ معنی کیا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. صرف پڑھنا نہیں، جاننا بھی تو چاہیے نا. ایک ہے ماننا، ایک ہے جاننا. بچپن میں اگر نکاح کیا جائے ہو جاتا ہے. زمزم کو کھڑے ہو کے پینا ضروری نہیں، بیٹھ کے پئیں. اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا، اور پانی کھڑے ہو کے نہ پیا جائے. بہرحال آپ کی بیوی کی عمر 52 سال ہے. ماہواری کبھی 2 مہینے کے بعد آتی ہے، کبھی 3 دن، کبھی 10 دن. اب آ گئی تو ماہواری ہے، انتظار کرو، پاک ہو جائے تو پھر نمازیں پڑھیں. کہتے جی کہ اگر رات کی تہجد جو ہے
ہم 8 رکعتوں کی ایک ہی دفعہ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور 4 پڑھتے تھے. کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. قیامت میں اعمال کو جو شکل دی جائے گی وہ کیسی ہوگی؟ انشاءاللہ قیامت آ رہی ہے، دیکھ لیں گے. اللہ کا ہاتھ جماعت پر، جو جماعت ایمان والی ہو، حق والی ہو. قرآن میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں؟ تقریباً 25. فوٹو کسی کا کھینچنا حرام ہے. عرض ہے ہمارا بیٹا نافرمان ہے، اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو بے حیائی سے حیا کی طرف لوٹائے. میت کے وفات کے بعد جو 3واں اور 4واں 10واں چلی سب بدعت ہے. حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے. یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا شرک ہے. ندا اللہ کو کی جاتی ہے، غیر اللہ کو نہیں. اولیاء اللہ کی مزار پہ منت ماننا بالکل حرام ہے. منت صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے. عورت کا قبرستان میں جانا منع ہے، کیونکہ ناقصات العقل ہے اور وہاں جا کے جزا فضا کرتی ہے. ہم پہلا عمرہ کر چکے ہیں، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں. میری بیوی تندرست ہے، صحت مند ہے، پاکستان میں ہے، میں ان کے لیے عمرہ کروں، آپ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو نصیب کرے. بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. وہ تو ایک قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر کسی نے 2.5 سال پلایا تو وہ کہتے ہیں رضا شمار ہوگا. باقی ائمہ فرماتے ہیں 2 سال کے بعد رضا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ الحولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اور ان کی دلیل ہے وحملہ وفصالہ 30 عاما. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو نکاح کب تک رہتا ہے؟ نکاح تو رہے گا جب تک طلاق نہ دے. نماز کی حالت میں اگر ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے تو پہلے بسم اللہ بالکل پڑھیں. اگر کسی نے رکن یمانی کو بوسہ دیا، بوسہ نہیں دینا چاہیے، ہاتھ لگائے، جو ہو گیا ہو گیا. اگر ہم نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، اللہ قبول فرمائے. میرا بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو بیوی کو جھگڑے میں ہی طلاق دیتا ہے، محبت میں تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا. بہرحال کام پکا ہو گیا. حنفیوں کے نزدیک تو گنجائش ہے نہیں. ویسے کوشش کریں کہ آپ دارالافتاء میں جا کے باقاعدہ پوری تفصیل سے واقعہ عربی زبان میں لکھیں اور مفتی سے فتویٰ حاصل کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب پہ، ہماری نسلوں پہ، نسلوں کی نسلوں پہ، اولادوں پہ، سب پہ رحم فرما. قدم قدم پہ حفاظت فرما. ہر قسم کے شرور اور فتن سے اور بری صحبتوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کا طاغوت کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں، بر میں ہیں، بحر میں ہیں،
فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صحبه 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 صحبه